جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو بڑے پیارے ہیں اللہ رحمان کو، حبیبتان بمعنی محبوبتان کے۔ کیا مطلب ہے کہ کلمے پیارے ہیں، یعنی جو اس کو پڑھے گا وہ پیارا بنے گا، یہ مطلب ہے۔ اے محبوب قائلہما، قسطلانی نے ارشاد میں نقل کیا ہے، اے محبوب قائلہما حبیبتان محبت، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، محبت کسے کہتے ہیں؟ اس گلی میں ہمارے ایک بزرگ شاعر بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے محبت جو ان کی عطا ہو گئی، یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی۔ محبت کا معنی محدثین نے کیا ہے الزیادت فی الخیر والبرکہ، خیر اور برکت کے کاموں میں اضافہ ہوگا۔ علماء سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں کی داڑیاں چہرے پر آ جاتی ہے، گھروں میں پردہ آ جاتا ہے، بچے دینی مدرسوں میں نکل جاتے ہیں، علماء سے تعلق محبت بڑھ جاتی ہے تو مسجدوں میں سویرے آتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا سا اور محبت بڑھ جاتی ہے تو اشراق چاش اوابین ایام 20 کے روزے شروع ہو جاتے ہیں۔ خیر کی محبت سے خیر ہی بڑھے گی۔ دو کلمے ہیں اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ رحمان کو، اللہ مہربان کو۔ لفظ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے شؤون اور برکات ہیں۔ جیسے ایک شخص کو آپ کہے کہ آپ دے دے مجھے یہ چیز، آپ تو بڑے مہربان ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، اور بہت ہلکے پھلکے ہیں زبان پہ، یعنی کہنے میں بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، اور بہت بھاری ہے میزان کے ترازو۔ قیمتی بات ہو، مختصر سی ہو۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے 100 سال کا 200 سال کا کافر کفر سے چھوٹ کر اسلام میں آ جائے۔ کلمات اقولہن صباحا و مساء، کچھ کلمے ہیں جنہیں میں صبح و شام پڑھتا ہوں، نہ پڑھتا یہود جادوگر جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ حضرت ان کلموں کو پڑھ کر حسن و حسین کو دم کرتے تھے اور فرماتے تھے تمہارا باپ دینی بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسحاق و اسماعیل کو ان سے دم کرتے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، ایک کلمہ ہی ہے جس نے اجنبیہ کو ایک مسلمان کی بیوی بنا دیا، میں نے قبول کیا آپ نے قبول کیا، اور ایک کلمہ ہی ہے جس نے عمر بھر کا تعلق ختم کر کے اور دونوں کو اجنبی کر دیا۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اللہ فرماتے دو کے بعد تیسری دے دی تو اب یہ بیوی اس خاون کے لیے حلال نہیں جب تک کہیں اور سے شادی کر کے نہ آئے۔ کلمہ ہی ہم قلادہ ہم بلاد خپل جبا او خاغد چکوی خوگی خبرے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں بڑے پیارے ہیں اللہ رحمان کو، او خفیفتان علی اللسان، اور بڑے ہلکے پھلکے ہیں زبان پر کہنے میں، ثقیلتان فی المیزان، اور بہت بھاری ہوں گے میزان کے ترازو میں۔ وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی پاکی کے لیے آتا ہے، جسے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ،
سبحانک اللہم سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. علماء لکھتے ہیں اس کا عامل محذوف ہوتا ہے اسبح سبحان، اور پھر کلمہ تامہ ہے، ضرورت نہیں رہی اس کی. سبحان اللہ یہ تنزیہ ہے، تقدیس ہے. اللہ بے عیب ہے، اللہ بے قبح ہے، اللہ میں جہل نہیں، ظلم نہیں. یہ نئی جتنے ہیں یہ سبحانہ سے سلب ہو جاتے ہیں. وَبِحَمْدِهِ واو حالیہ ہے، متلبسا بحمدہ، اور اللہ کے لیے کمالات ثابت ہے، نعوت و برکات ثابت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. سبحان اللہ العظیم یہ تاکید مزید ہے. سبحان اللہ اس میں اشارہ ہے کہ عیوب کو ترک کر لو، گناہوں سے پرہیز کرو. اس کو کہتے ہیں تخلیہ. تخلیہ اپنے آپ کو غلط چیزوں سے فارغ کرو، خالی کر لو. اور وَبِحَمْدِهِ یہ ہے تحلیہ، ہلیہ، ہلیتن تلبسون، حلی زیورات خوبصورت ہونا. تو زیورات تب جچتے ہیں جب حسن ہو اور پہلے سے عیوب ختم ہو. اگر ناوی چه پخپلا خشته نوی نسو کسا کاندہ خائص دمور اولیا. ضروری ہے کہ پہلے آپ کا چہرہ دھلا ہوا ہو، جسم پاک صاف ہو، تب جا کر کے ایک قیمتی لباس، ایک خوشبو، ایک چیز اس پر جچے گی اور وہ زیب دے گی. تو پہلے فرمایا سبحان اللہ. یہ کلمہ کثرت سے پڑھنے والے سے گناہ، ظلم، زیادتی، عیوب، قبح ختم ہو جاتے. سبحان کا کلمہ اصل میں اعتراف عجز کے لیے بندے کی طرف سے آتا ہے. سبحان اللہ کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے، ورنہ میں نہیں کر سکتا. سبحان الذی اسری بعبدہ یہ خدائی کی قدرت تھی جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، کوئی اور نہیں کر سکتا. یونس علیہ السلام نے جب دعا فرمائی لا الہ الا انت سبحانک، خدایا تیری ذات پاک ہے کہ کوئی نبی بھی تجھ سے پوچھے بغیر باہر قدم رکھے. سبحانہ میں خداوند تعالی کی تسبیح، تقدیس، تنزیہ ہے، اور بندے کی طرف سے بھی اپنے اعتراف ہے کوتاہی اور کمزوری کا. بندہ ما بہ کے ز تقصیر خیش عذر بدرگاہ خدا آورت، ورنہ سزاوار خدا وندیش کس نہ توانت کے بجا آورت. اسی سے کمال انسان کو ملتا ہے کہ وہ اعتراف کر لے کہ خدایا مجھ سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، خدایا ہم نے بخاری شریف کے پڑھنے پڑھانے کا حق ادا نہیں کیا، ہم سے بڑی کوتاہیاں اور بڑی کمزوریاں ہوئی، ہمیں معاف فرما. سبحان اللہ العظیم. کیونکہ پاکیوں کا اور معاف کرنے کا اللہ بزرگ و برتر، اسی کی شان اور کبریائی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اخیر میں یہ حدیث نقل کی. یہ اس سے پہلے بھی ان کے دو اور استاذوں سے آئی ہے، زہیر سے اور قتیبہ سے، کتاب الدعوات میں اور ایمان النذور میں. لیکن بڑی عالی ترتیب کے ساتھ یہاں لے آئے آخری استاذ احمد ابن اشکاب سے. یہ ایک عظیم درس، ایک مقتدر کتاب کا سبق، ایک آخری جماعت جو علم میں مسلح اور مزین ہو رہی ہے، ان کے سبق کے طور پر ایک کتاب کا درس مکمل ہو رہا ہے. تو سننے والے، بیٹھنے والے سب اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں ایک پونجی ملے، ایک خزانہ ملے. تو دنیا کے خزانے تو دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں، اور آخرت کا خزانہ وہ ہمیشہ رہے گا. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ اخروی خزانے ہیں. کیونکہ حدیث شریف میں ہے
سبحان اللہ نصف المیزان، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے میزان کا ترازو آدھا بھر جائے گا، والحمدللہ تملؤ، اور الحمدللہ تو اور ہی بھر دے گا، اور سبحان اللہ العظیم سے تو اور ہی لدنا شروع ہو جائے گا۔